بیمار ہوتا ہے جی فالج ہو گیا ہے، ہاتھ کام نہیں کرتا، بے جان ہو گیا ہے، کیا کاٹ کے اتار کے پھینک دیتے ہیں؟ نہیں، ہوتا ساتھ ہے مگر اس میں سے اللہ جان ہے، بولے تو صحیح، جان نکال دیتا ہے، ساتھ ہوتا ہے اللہ جان کی کمی کر دیتا ہے۔ جگر خراب ہو گیا، آنکھ خراب ہو گیا، نور چلا گیا، آنکھیں نکال کے پھینک دیتے ہیں؟ نہیں، ہوتی آنکھیں وہیں پہ ہیں، اللہ ان کی جان لے لیتا ہے۔ سماعت چلی گئی ہے، بصارت چلی گئی ہے، زبان کا ذائقہ چلا گیا ہے، دل کا ایک بال بند ہو گیا ہے، ایک ہاتھ کام نہیں کرتا، برین ہیمریج ہو گیا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، دماغ اندر ہی ہوتا ہے، اللہ جان لے لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب جان کی کمی سے آزماؤں گا، یک مشت موت نہیں عطا کروں گا، ایک ایک احساس سے جان لے کے تجھے آزما کے بتاؤں گا کہ یوں آزمایا جاتا ہے۔ پھر دنیا داری کی ایک تفسیر ہے جو عام ہے، تو دنیا میں اللہ رب العزت کو آزمائے گا، میں اس تفسیر میں نہیں جاتا۔ آگے فرمایا مبشر الصابرین، اللہ رب العزت فرماتا ہے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت، صبر تو کرے گا۔ اور آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تنگی آ جاتی ہے، کہ لوگ لڑکھڑاتے نہیں ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آئے تھے اسی کی طرف لوٹتے، جو اس بات کا راضی ہو جائے کہ یا اللہ جو کچھ تھا تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا، اولاد تو نے دی تھی تو نے لے لی، صحت تو نے دی تھی تو نے لے لی، تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے کہ مولا جیسے تو راضی ایسے میں راضی۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ اپنی نوازشی بھی کرتا ہے اور اللہ اپنی رحمت دیتا ہے۔ صبر کرنے والا آخر السلام کی حدیث سے مبارک ہے شکر نصف ایمان وہ صبر نصف ایمان، صبر آدھا ایمان ہے جو آج ہماری زندگی سے ختم ہو چکا ہے، جس کے قریب نہیں ہم جاتے، نہ ہماری باتوں میں، نہ ہماری سماعت میں، نہ ہمارے کلام کے اندر، نہ ہماری نماز کے اندر، نہ ہمارے ارکان کے اندر، نہ عبادات کے اندر، کسی میں صبر نہیں ہے۔ گھروں کے اندر آدھے سے زیادہ لڑائیاں اس بات میں ہے کہ صبر نہیں ہے، کوئی بات کرتے ہم اس کی بات برداشت نہیں کرتے، اندر صبر کرتے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا بڑا کمال قول ہے، آپ نے فرمایا صبر ایمان پر ایسے ہے جیسے انسان کے وجود پر اس کا سر ہے، سر ٹھیک نہ ہو، دماغ ٹھیک نہ ہو، باقی وجود کسی کام کا نہیں رہتا، جس کا صبر ٹھیک نہ ہو اس کا ایمان ٹھیک نہیں رہتا۔ آج ہم نے یہ پہلو چھوڑ دیا، آج ہماری زندگی کے اندر یہ صبر نہیں ہے، ہم اللہ رب العزت سے لڑنا جانتے ہیں، صبر نہیں کرتے، ہم خالق کائنات سے بات بات میں شکوے کرنا جانتے ہیں، صبر نہیں کرتے، آج ہمارے معاملات کے اندر صبر نہیں ہے، آج سے زیادہ برائیاں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد اسی وجہ سے ہمیں صبر نہیں کرنا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے یہ پورے کا پورا مضمون ہے، باقی قرآن مجید فرقان حمید میں دیگر کئی مقامات اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اب یہ رکوع آپ کو میں نے صبر کے حوالے سے سنایا ہے، آئیں میں تھوڑا سا اسی رکوع کو کربلا میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو آقا علیہ السلام کے اوصاف و کمالات دیے تھے ان میں سے ایک کمال صبر بھی تھا، ایک کمال صبر بھی تھا۔ کربلا کے میدان میں چلے، میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس آیت سے شروع کرتا ہوں۔ یہ جتنی آیات پڑھی ہیں، خدا گواہی ہے قرآن پڑھا ہے سامنے، قرآن پڑھتا ہوں، ان آیات کو پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے واقعہ کربلا سامنے رکھ کے یہ آیات نازل فرمائی۔ یہ آیات سارے مثالی کربلا کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 چیزوں سے آزماؤں گا، خوف سے آزماؤں گا، بھوک سے آزماؤں گا، مال کے جانے سے آزماؤں گا، اولاد اور جان کے جانے
کہیں کسی کو اللہ نے خوف دیا ہوگا، کہیں کسی کو بھوک دی ہوگی، کہیں کسی کو خوف کے ساتھ بھوک دے دی ہوگی، کسی کے مال میں کمی کر دی ہوگی. 5 آزمائشوں سے اگر ایک میدان میں کوئی گزرا ہے تو وہ حسین. امام فخر الدین رازی کو اٹھا کے دیکھ لیں، امام الدین ابن کثیر کی البدایہ و النہایہ اٹھا کے دیکھ لیں، امام قرطبی کو اٹھا کے دیکھ لیں. کئی مفسرین نے لکھا کہ اس آیت کے اندر کمال کرنے کے صابر گزرے ہیں. ان تاریخ انسانی میں انبیاء بھی صبر کرتے رہے، اولیاء بھی کرتے رہے، مگر جو صبر حسین نے کیا تھا وہ صبر کسی نے نہیں. ان 5 آزمائشوں سے گزرے حسین. اب اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا تھوڑا آپ کو گزار کے دکھاتا ہوں. پہلا اللہ نے فرمایا خوف سے آزماؤں گا. آج کیا تاریخ ہے؟ محرم کی 4. یہ 4 محرم کا دن تھا جب ابن سعد 4000 کا لشکر لے کے کربلا پہنچا. 2 محرم قافلہ پہنچا، 3 محرم پانی بند کیا گیا، 4 محرم یہ ابن سعد جو ہے یہ لشکر لے کے پہنچا 4000. یہ کسی اور علاقے کے لیے تیار کیا گیا تھا. ابن زیاد نے کہا نہیں، کربلا میں جا کے حسین کو روکو. جب وہاں پہ گیا پہلے غور کا لشکر موجود تھا، پھر درمیان میں 2 لشکر اور آئے تھے. جب یہ لشکر بھی آ گیا، تعداد روایات کے مطابق، ایک روایت کے مطابق 10,000 ہو گئی، ایک روایت کے مطابق 20,000 لوگ یزیدی اس وقت میدان کربلا میں. اب میدان کربلا میں 20,000 یزیدی ہیں. آپ خوف کی نوعیت دیکھیں. اللہ نے خوف باقی کئی انبیاء بھی گزرے اس آزمائش سے، صحابہ بھی گزرے، مگر کربلا میں خوف کی بھی ایک عجیب نوعیت تھی. وہاں 20,000 فوج تھی، ادھر 72 تھے. ان 72 میں بچے بھی تھے، 7 خواتین بھی تھی. خوف کدھر ہونا چاہیے تھا؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ان 72 پہ ہونا چاہیے تھا. یہ 20,000 فوج آ چکی. ابن سعد نے ابن زیاد کو کوفہ میں خط لکھا کہ فوج تھوڑی ہے اور فوج بھیج دے. ابن زیاد نے خط لکھا تیرا ناک خاک آلود ہو، تیرے سامنے چند بچے ہیں، کون سی جوان ہے، تیرے ساتھ ہزاروں سپاہی اور تو کہہ رہا فوج مار دے. ابن سعد نے خط لکھا تو نہیں جانتا کہ سارے علی کے لال ہیں جو ایک 1,000 سے بڑھ جاتا. خوف ادھر ہونا چاہیے تھا، ان 72 کا خوف ادھر نظر آ. خوف سے آزمایا. آگے فرمایا والجوع، بھوک سے آزماؤں گا. اسی میدان میں یزید نے ایک روایت کے مطابق خط لکھا، ایک روایت کے مطابق ابن زیاد نے ابن سعد کو خط لکھا کہ ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ان کا کھانا پینا بند کر دو. جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، بھوک پیاس پڑے گی، حسین خود بخود بیعت کر لیں گے. میرے حسین نے جان دے دی مگر بیعت نہیں. 3 دن تک کھانا پینا ختم ہو گیا، بھوک پیاس رہی. اللہ نے بھوک سے بھی آزمایا. آگے فرمایا بنفس من الاموال، مال سے آزماؤں گا. اور پھر فرمایا مال کی کمی سے آزماؤں گا. مال سارے کا سارا تو میرے حسین مدینہ چھوڑ آئے تھے. میدان کربلا میں وہ خیمے تھے، ان کے اندر کچھ چیزیں تھیں. حسین جانتے تھے اسی کربلا کے میدان میں حسین کی شہادت کا وقت جب ہو گیا، شہید ہو گئے. ان بدبختوں نے ان خیموں کو بھی لوٹ لیا، جو اندر سامان تھا وہ بھی سارے کا سارا لوٹ لیا. آگے اللہ نے فرمایا والانفس والثمرات، جان کی کمی سے آزماؤں گا. اور پھر فرمایا والثمرات، ثمرات کی کمی سے آزماؤں گا. ثمرات کی کمی اس کربلا کے میدان میں دیکھیں اللہ رب العزت نے جیسے حسین کو آزمایا ہے. آج ہم ایک بیٹے کا لاشا اٹھا لیں. ہمارے ایک لودرا کے دوست ہیں، ہمارے فاسد ہیں، حسن بھائی الدین، ان کے والد فوت ہوئے. صبح 8 بجے جنازہ تھا بیٹے کا. 8 بجے باپ صدمہ برداشت نہیں کر سکا. عصر کے وقت 4 بجے باپ بھی بیٹے کے صدمے میں فوت ہو. آج بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا، ایک بیٹے کا، 2 بیٹوں کا لاشا. میرے حسین کا حوصلہ اور صبر کو دیکھیں. کربلا کے میدان سے 71 لوگوں کے لاشیں اٹھا کے لائے. جب آپ کے ساتھ چلے گئے، باری اپنے بیٹوں کی آئی. حضرت علی اکبر نے اجازت مانگی، میرے حسین نے اجازت نہیں دی. جب بیٹا کربلا کی طرف اجازت دی، میرے حسین نے آسمان کی طرف چہرہ کر کے اللہ رب العزت کو محاطہ کر کے فرمایا مولا میں نے اس جوان کو میدان میں بھیجا ہے جو اس روح زمین پہ محمد کے ساتھ خود کو پھر میں سب سے زیادہ ملنے والا ہے. اس جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے لائے تھے. پھر علی اصغر
بستر 6 ماہ کا لے کے گئے شاید پانی دے دے اس کے لیے. میرے حسین اگر وہاں چاہتے صبر دیکھے وہاں چاہتے میرے حسین تو کربلا کے میدان میں خود اپنا پانی بھی پیدا کیا جا سکتا. ایک روایت ہے آقا علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام آئے, آقا مویشی پیاسے مر رہے ہیں پانی نہیں ہے. آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, آپ ایسے چھڑی رکھتے تھے. آقا علیہ السلام سے جب صحابہ نے عرض کیا آقا پانی نہیں ہے, آقا کے ہاتھ میں چھڑی تھی, آپ نے وہ چھڑی بھی اس صحابی کو دی اور فرمایا کہ یہ چھڑی لے جاؤ کھلا گھڑے کے اندر رکھ دو. وہ گھڑے میں رکھنے کی دیر تھی, گھڑے میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. ایک چھڑی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے مس ہو جائے, وہ چھڑی میں جان آ جاتی ہے, وہ پانی دینے لگتی ہے. جو حسین 7 سال محمد کے قدموں میں کھیل رہا وہ پانی پیدا نہیں کر سکتا. حسین نے محمد کی زبان چوسی تھی وہ پانی پیدا نہیں کر سکتا تھا. صبر کا دامن تھامے رکھا. حضرت علی اصغر کو دیکھ کے گئے, ابن سعد نے اشارہ کیا ہرملہ نے ایک مسلسی تیر مارا, وہ جس کے 3 منہ ہوتے ہیں, آگے سے تیر آیا اور یہاں گردن سے 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی مضبوط ہوتی ہے, ایک طرف سے لگا دوسری طرف نکل گیا. میرے حسین اسی طرح علی اصغر کو دے کے واپس خیمے میں آئے. خیمے میں آ کے آپ نے اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کے ایک واپسی جب آ رہے تھے, بیٹا ہاتھ میں تھا, شہید ہو چکا تھا. اللہ رب العزت سے مخاطب ہو گیا, اس کی مولا اس بیٹے کا غم بہت بھاری ہے, اگر تو اس میں راضی ہے تو یہ بھی حسین پہ آسان ہے, اس کو بھی حسین برداشت کرنے کو تیار. روایات میں ہے کہ باقی جتنے بھی آپ کے احباب تھے ان کے لاشیں ویسے ہی پڑے رہے. خیمے میں آنے کے بعد سب سے پہلے حسین نے علی اصغر کی قبر کھود کے انہیں دفنایا, اس کے بعد پھر اگلا بندہ میدان کربلا میں بھیجا. اتنا غم تھا علی اصغر کا. حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم گئے, عبداللہ گئے, ابو بکر گئے, یہ بیٹے سارے. پھر آپ کے اپنے بھائی تھے اور ان بھائیوں میں ایک وفا والے حضرت عباس بھی تھے, وہ بھی گئے. اللہ فرما رہا ہے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ, توجہ کریں, نَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اولاد کی کمی سے آزماؤں گا. حسین اسی ایک بیٹا دے رہے ہیں. اللہ ایک بیٹا لے کے حسین کو آزما رہا, ایک بیٹا لے کے اللہ آزما. دیکھیں آزمائش کتنی ہے کہ ہاتھوں سے بیچتے ہیں پھر دیکھتے ہیں لاشاں اٹھا کے. عباس کی باری آئی, حضرت عباس پانی لینے کے لیے گئے, علم تھا آپ کے ہاتھ میں, آپ کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا گیا, دوسرے ہاتھ میں پکڑا کاٹ دیا گیا. حضرت عباس کو نیزہ مارا گیا جو لگا, اور پھر آخر میں بعد وقت میں گرز ہوتا تھا جس کے آگے لوہے کے کیل لگے ہوتے تھے, وہ حضرت عباس کو یہاں پیچھے مارا, آپ گرے. آپ نے حسین کو بلایا, یا اخوا مدد کے لیے پکارا. حضرت حسین جب آئے آپ نے آ کے حضرت عباس کا سر گود میں رکھا. حضرت عباس نے کہا اے حسین, اے مالک, اے مولا, اے آقا, میرا سر زمین پہ رکھ دے. آپ نے پانی لینے کے لیے بھیجا تھا, یہ عباس پانی نہیں لا سکا. جان دے دی حضرت عباس نے کہا, صبر کا دامن نہیں چھوڑا. 71 لاشیں اٹھائے, صبر کا دامن نہیں چھوڑا, لڑکھڑائے نہیں, آنسو نہیں بہائے. جب سارے چلے گئے ایک ایک کر کے, اس کے بعد باری آ گئی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام. امام زین العابدین پیچھے تھے, انہوں نے اجازت مانگی, امام علی مقام نے اجازت نہیں, لاکھ حکمتیں ہوں گی, ایک حکمت یہ تھی آگ بھی آگے بچا دی تھی, اجازت نہیں دی. جب میرے حسین خود تیار ہو کے سرا پہن کے لباس جنگی پہن کے گھوڑے پہ سوار ہوئے تو آپ کی ننھی سکینہ ننھی بیٹی نے آگے سے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. عرض کی ابا جی جو بھی یہاں سے تیار ہو کے جاتا ہے اس میدان کی طرف وہ زندہ واپس نہیں آتا, آپ اس میدان کی طرف نہ جائیں. میرے حسین نے ایڑی لگائی, گھوڑے اتر. میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ایک بندے نے, علی اکبر نے کتنے بندے مارے تھے, قاسم نے کتنے بندے مارے تھے, ابو بکر نے کتنے بندے مارے تھے, میں بتاتا کہ ایک نے کتنے بندے مارے تھے. روایات میں ملتا ہے کہ امام علی مقام جب پہلے ہم یہ دیکھے, یہ صبر حسین کا دیکھے اور جرأت اور شجاعت دیکھے. 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین صبح سے لے کے عصر کے وقت تک 71 لوگوں کی لاشیں کھا
جسم یزیدیوں نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے، اس طرح یہ نہیں آئے گا چنگل میں، سارے یکمشت حملہ کرو۔ حملہ کیا گیا، تیر بھی آئے، تلواریں بھی آئیں۔ اب 20,000 لوگ تیر برسانا شروع کر دیں تو کیا گزرتی ہے؟ جب آپ کا سارا جسم وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جان میں کمی سے آزماؤں گا، تیر لگے ہوں گے جسم سارے پہ، کمی آتی گئی ہوگی۔ جب آپ کا سارا جسم زخمی ہو گیا تو آپ گھوڑے پہ لڑکھڑا گئے، جب لڑکھڑا گئے گھوڑا رکا، آپ نیچے اترے، سر سجدے میں رکھ کے آپ نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ آخری الفاظ یہ تھے بسم اللہ و باللہ و ملت علی رسول اللہ، اللہ کے نام سے اللہ اور اس کے رسول کی ملت میں جانا۔ صبر کیا، صبر کا دامن حسین نے، توجہ ہے آپ لوگوں کی بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ صبر کا دامن حسین نے نہیں چھوڑا۔ اب آج جو قرآن کی آیات میں نے پڑھی تھی ان کا ترجمہ کر کے آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگنا، صبر اور نماز سے مدد مانگنا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا بتا دیا، اللہ رب العزت نے بتایا کہ مجھے ڈھونڈنا ہو میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین، میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں گا، فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اس آیت کو واقعہ کربلا میں لے کے چلتے ہیں، میدان کربلا میں لے کے اس آیت کو جائیں، وہاں پہ دو لشکر تھے، دونوں میں نمازیں بھی پڑھی جاتی تھی، اذانیں بھی تھی، قرات بھی تھی، سارا کچھ تھا، تلاوت بھی تھی، ہر چیز تھی، نمازیں دونوں طرف ہو رہی تھی، آپ سے قرآن دونوں طرف تھے۔ مولا تو کس طرف تھا؟ اللہ بتا دے رہا ہے کہ جنہوں نے وہاں نماز کے ساتھ صبر کیا تھا اللہ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ، جنہوں نے صبر کیا تھا، یہاں 72 تھے ثابت تھے، وہاں 30,000 کی فوج تھی، صبر نہیں تھا۔ میدان کربلا میں حسین نے صبر کیا، 3 دن کی پیاس برداشت کی، صبر کیا، بھوک برداشت کی، صبر کیا، 71 لاشیں اٹھائے، صبر کیا، سارے جسم پہ زخم اٹھائے، صبر کیا۔ جب صبر کمال کو پہنچ گیا پھر حسین نے سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا اب تک حسین صبر کرتا رہا ہے، اب نماز پڑھ کے آگے اللہ رب العزت کی مائی جب یہ فلسفہ ہے کہ پہلے صبر کرو پھر نماز پڑھو، اللہ کا اللہ نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ اللہ کی معرفت لینی ہو، اللہ کا پتہ لینا ہو، اللہ کو تلاش کرنا ہو، اللہ کا ذکر لینا ہو، اللہ کی یاد لینی ہو، جنہوں نے صبر کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں جا کے بیٹھ جانا، اللہ کا پتہ مل جائے گا۔ وہ حسینی تھے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگلی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان صبر کرنے والوں کو اللہ نے اجر کیا دیا۔ اب اللہ نے صبر کے ساتھ ہی آگے اس آیت کو جوڑا، آگے صبر کے ساتھ اللہ شکر جوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں یوں لگتا ہے جیسے یہ آیات اتری ہی میدان کربلا کے لیے تھی۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو میرے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ مولا اگر مردہ گمان نہ کرے ان کی تو جان نکل گئی ہے، سر کٹ گئے ہیں، ان کا دام اور سر الگ ہو گئے ہیں، اور تو فرما رہا ہے کہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اور پھر فرمایا بل احیاء، اللہ نے اس زندگی کی بات کی جو آپ اور میں جی رہے ہیں۔ فرمایا تم شعور نہیں رکھتے، مولا تیری آیت ہے، کل کو کوئی ملحد مستشرق اٹھ کے سوال کر سکتا ہے کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ یہ شہید جو ہیں یہ زندہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ملحد اٹھ کے ہمیں سوال کر دے کہ اگلی طور پہ ثابت کرو کہ شہید زندہ کیسے ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی دلیل دینی ہو تو پھر کوئی دکھایا ہوتا، تو اس کا مصداق بھی حسین بنے تھے کہ حسین کا تاریخ کربلا میں پڑا تھا، ساتھوں کے نیزوں میں قرآن پڑھ کے بتا رہا تھا شہید یوں زندہ ہوتے ہیں، شہید یوں زندہ ہوتے ہیں۔ تاریخ کربلا میں پڑا ہے، سر موقع نیزہ پہ ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ شہید چلے بھی جائیں یوں زندہ ہوتے ہیں، باتیں بھی کیا کرتے ہیں۔ حسین کا سر نیزے پہ تھا، حسین نے کئی لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا، موقع نیزہ پہ چل بھی جائیں
پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہی آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وہ میں نے آپ کو وضاحت فرما دی. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کے لیے صبر ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. اب اگلی آیت ہے اللہ نے فرمایا جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جو مصیبت پہ صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے فرمایا، اور مصیبت پہ صبر ہی نہیں کرتے، فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس کی طرف سے آئے اسی کی طرف لوٹ جائیں. اب اس آیت کو میدان کربلا میں لے کے جائیں. 10 محرم کی رات ہے، صبح 10 محرم کا دن آنا ہے. امام علی مقام عباس کو حکم دیتے ہیں عباس چراغ بجھا دو. چراغ بجھانے کا حکم ہوتا ہے. میرے امام نے فرمایا آج کسی پہ کوئی شکوہ نہیں ہے، تم جانتے ہو یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تمہیں اجازت ہے جس نے جانا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے. میں قیامت والے دن اپنے نانا سے اس کی شکایت نہیں کروں گا. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ان لوگوں پہ جب مصیبت آ جائے، انہیں پتا تھا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے بھی ہیں، انہیں پتا تھا صبح ذبح بھی کر دیا جائے گا، انہیں پتا تھا ہر چیز لوٹ لی جائے گی، انہیں پتا تھا صبح ہر چیز ختم ہو جائے گی. اس کے باوجود جب میرے امام نے کہا اٹھ کے چلے جاؤ، دوبارہ جب فرمایا عباس چراغ جلاؤ، سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے. میرے حسین نے پوچھا تم گئے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا حسین تجھے چھوڑنے کے لیے تو آئے ہی نہیں تھے یہاں پہ. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. آئے مصیبتیں آ جائے، شہادت آ جائے، جو کچھ آ جائے تو آزمائشیں آ رہی ہیں آ جائے. حسین ہم اس کی طرف آئے تھے، صبح اسی کی طرف لوٹ جائیں گے. ان لوگوں نے ڈگمگا کے نہیں بلکہ یہ آیت پڑھ کے ثبوت دیا کہ ہم تیرے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. آگے اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی فضل بھی ہے، اللہ کی نوازش بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی عطا بھی ہے. مولا عطا کیسی ہے؟ سارے کٹ چکے ہیں. مولا عطا کیسی ہے؟ سارے گھر سے جدا ہو گئے ہیں. مولا عطا کیسی ہے؟ لاشیں روک دیے گئے ہیں. مولا نوازش کیسی ہے؟ اللہ رب العزت نے ایسی نوازش کی کہ آج سے 14 صدیاں پہلے جس میدان کو کرب و بلا کہا جاتا تھا، جہاں سے گزرتا کوئی نہیں تھا، اللہ نے ایسی رحمت نازل کی ہے. آج 14 صدیاں سے وہی میدان لوگوں کے لیے رحمت اور ہدایت کا منبع بنا ہوا نظر آج وہیں سے لوگ ہدایت. اللہ نے ایسی رونقیں لگائی ہیں وہاں، اس کربلا کو آباد کر دیا میرے حسین. اور اللہ نے ایسی رحمت اور خالق کائنات کا ان 72 پہ ایسا انعام ہے کہ تاریخ انسانی میں سامعین محترم بڑی جنگیں ہوئی، لوگ لڑتے تھے. کسی جنگ کے ہر سپاہی جتنے بھی تھے، کسی جنگ کے سارے سپاہی تاریخ میں زندہ نہیں رہے. ایک واحد جنگ، ایک واحد مارکا کربلا کا تھا جس کے 72 کے 72 جو ہیں وہ آج بھی تاریخ کے اندر زندہ نظر آتے ہیں. جس کا تذکرہ نکال کے دیکھیں آپ کو مل جائے گا. 72 نام مانگے آپ کو مل جائیں گے، ان کی شجاعت مانگے مل جائے گی، ان کی بہادری مانگے مل جائے گی، ان کی شہادت مانگے مل جائے گی. اللہ نے ایسا کرم کیا ان 72 پہ کہ قیامت تک کے لیے انہیں زندہ رہا. تو یہ صبر کا درس ہے جو امام علی مقام نے اپنی زندگی سے دیا. سامعین محترم آج ہمیں صبر کی ضرورت ہے. کسی کا باپ گیا صبر، کسی کا بیٹا گیا صبر، مال میں کمی ہو گئی ہے صبر، اولاد چلی گئی ہے صبر، کوئی بیماری آ گئی ہے صبر کرے. اللہ سے لڑا. جب اللہ آزمائش میں انسان کو ڈالتا ہے پھر سارے حسین جیسے صابر نہیں ہوتے، اللہ سے لڑ پڑتے ہیں، اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں. آج یہی پیغام حسینیت کا، اسی صبر کا، اسی برداشت کا، اسی جرأت کا، یہی پیغام تھا حسینی فکر کا جو تحریک منہاج القرآن دے رہے. اور اس پہ ہم پہ بھی آزمائشیں آئی ہیں. جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے مذہبی حلقوں میں جا کے اسی حسینیت کا درس دیا، یہی پیغام دیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم پہ مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے تھے. لوگ ہمیں کافر کہتے تھے، ہمیں مسلمان
انتہائی جدید ہے۔ اور جب یہی پیغام ڈاکٹر طاہر قادری صاحب ایوانوں میں لے کے گئے، حکومتی عہدیداروں کو جا کے بتایا، حکومتی نمائندوں کو بتایا، حسینیت کو اپناؤ، یہ حسینیت، حسینی فکر یہ ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اسی جون کے مہینے میں ہمیں 17 جون کو ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 لوگوں کی لاشیں اٹھانا پڑی حسینی فکر کے فروغ کے لیے۔ 100 سال نہیں اٹھانا پڑے، آج 11 سال ہو گئے ہم انصاف کے لیے تڑپ رہے، انصاف نہیں مل پا۔ لوگوں اگر تمہارا مخالف کوئی نہیں اور تم ایک فکر پہ چل رہے ہو تو دیکھو وہ فکر حسینی نہیں ہوگی، یزیدی فکر۔ حسینی فکر پہ کھڑے ہو تو تمہارے مخالف ضرور ہو۔ حسینی فکر ڈٹ جانے کا نام ہے، جرأت کا نام ہے، بہادری کا نام ہے، علم کا نام ہے، صحابت کا نام ہے، برداشت کا نام ہے۔ حسینیت آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کا، اس پہ عمل کرنا۔ آج دیکھیں ہم حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، روتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، 10 دن آئے، کالے کپڑے بھی پہن لیے، سارا کچھ کر لیا، کام بھی بنا لیا، نیاز بھی پکا لی، رو بھی لیا، اور صبح اٹھ کے باری آ جائے ہم یزیدیوں کی جولی میں جا کے ہر چیز ڈال دیتے ہیں۔ ووٹنگ کی باری آ جائے، حقوق کی بات آ جائے، لوگوں کے حقوق کی بات آ جائے، معاشرے کی بات آ جائے، علم کی بات آ جائے، ہم ہر چیز اٹھا کے باندھ کے یزیدیت کے ہاتھ میں دے دیتے۔ میں آپ کو ایک ایسی تحریک اور ایک ایسی تنظیم اور ایک ایسی فکر کی طرف لانا چاہتا ہوں جو آج اس دور کے اندر حسینی فکر کی علم تحریکیں اور بھی ہیں جو آقا علیہ السلام فرما گئے نا، تارک الثقلین، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اس وقت پوری دنیا کی تنظیمیں اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی قرآن لے کے چل رہی ہوگی، کوئی اہل بیت لے کے چل رہی ہوگی، کوئی قرآن کے ساتھ صحابہ کو لے کے چل رہی ہوگی۔ اگر ایک جماعت ایک بھی ہو جو آج بھی قرآن کے ساتھ اہل بیت کو لے کے چل رہی ہے، اسی لیے ہم پہ رافضی ہونے کے، شیعہ ہونے کے فتوے لگے، وہ ایک جماعت تحریک منہاج القرآن ہے جو اسی منہج پہ، اسی فکر پہ ہے جو آقا علیہ السلام مدینہ کی وادی سے دے کے گئے۔ آئیں اس فکر پہ اپنے کردار کو حسینی بنائیں، اپنے باطن کو حسینی بنائیں۔ ظاہر رونے سے کچھ نہیں، حسینیت اپنانی، اور حسینیت کا آخری پیغام صبر ہے کہ لوگوں صبر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات بشیر احمد گوچر صاحب کو درجات میں بلندی عطا فرمائے۔